مونٹی درختوں کی دور تک پھیلی ہوئی جڑوں کے درمیان کھدائی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی کدال کسی چیز سے ٹکرائی۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا صندوق نمودار ہوا، خزانہ جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتا آیا تھا۔ مونٹی کو چیچک کا مرض تھا۔ اس کے چہرے پر تو دانے کم تھے، لیکن اس کی شرٹ کے نیچے بہت زیادہ تھے، دانوں میں بہت زیادہ خارش ہو رہی تھی۔ کالا صندوق اچھا خاصا میلا تھا اور اس کے قبضوں پر زنگ لگا ہوا تھا۔ صندوق کے اندر 4 بہت خوبصورت اور بڑے بڑے سنگ مرمر کے ٹکڑے تھے جن میں مختلف رنگوں کی لکیریں تھیں۔ اس میں ایک لکڑی سے بنا ہوا بھالو تھا اور ایک چھوٹی سی چھری جس کا دستہ شاید چاندی کا بنا ہوا تھا، اور سب سے آخر میں ایک ہار تھا۔ ہار میں ہرے نیلے پتھر ایک پرانی لیکن نازک زنجیر میں پروئے ہوئے تھے۔ خزانہ خزانہ، وہ چلاتے ہوئے پورے گھر میں دوڑتا رہا اور پھر کچن کی طرف بھاگا جہاں اس کے والدین چائے پی رہے تھے۔ ارے یہ کیا ہے؟ اس کے والد نے صندوق اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا اور تجسس سے اسے کھولنے لگے۔ جب انہیں ہار نظر آیا اور مونٹی نے انہیں پوری بات بتا دی۔ اگر اس ہار کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، آخر انہوں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا خاصا قیمتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیروزہ پتھر کا ہار ہے۔ فیروزہ چاندی کی چین میں ہے، لیکن آخر یہ وہاں پہنچا کیسے؟ اگر ہم جاسوس ہوتے، مونٹی نے کہنا شروع کیا، تو اس ہار کے مالک کا پتہ لگا سکتے تھے۔ ہم ان لوگوں سے پوچھتے جو ہم سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے۔ مونٹی کے والد اچانک ہنسے۔ یہ موبائل فون کس لیے ہے مونٹی؟ میں مسٹر ڈیوس سے رابطہ کرتا ہوں، ہم نے انہی سے یہ گھر خریدا تھا، شاید وہ ہمیں کچھ بتا سکیں۔ اس کے والد نے فون پر بات کرنے کے بعد کہا، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جس خاندان سے یہ گھر خریدا تھا ان کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، لیکن یہ تو لڑکوں کا خزانہ ہے، مونٹی نے کہا، سوائے ہار کے۔ مسٹر ڈیوس نے یہ گھر کسی مس ڈنبر سے خریدا تھا اور اب وہ انتقال کر چکی ہے، لیکن ان کی بہنیں تو زندہ ہیں، مونٹی کی والدہ نے کہا۔ ان میں سے ایک مسز کیسلی ہیں جو بیکری میں کام کرتی ہیں، وہ شاید ہمیں کچھ بتا سکیں، وہ کل کام پر آئیں گی۔ اب فون کرنے کی باری تمہاری ہے، مونٹی کے والد نے اپنی بیگم کو موبائل فون پکڑوتی ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم ان مسز کیسلی کو جانتی ہو۔ مونٹی کی والدہ ان سے رابطہ کر کے بات کرنے لگیں۔ مسز کیسلی کی آواز بہت تیز تھی اور مونٹی نہایت آسانی سے ان کی آواز سن سکتا تھا۔ فیروزے کے پتھروں کا ہار؟ نہیں نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، ہم وہاں بچپن سے رہ رہے تھے۔ اب مسٹر ملز، ہوراتیو ملز سے معلوم کریں تو شاید کچھ معلوم ہو سکے، بشرطے کہ وہ زندہ ہوں۔ میرے والد سے پہلے وہ اسی گھر میں رہتے تھے۔ مونٹی کے والد نے اس سے کہا، اب فون کرنے کی باری تمہاری ہے، تمہارا جاسوسی کا سارا کام ہم کیوں کریں؟ دیکھو یہ رہا ملز صاحب کا نمبر۔ مونٹی نے مضبوطی سے موبائل فون پکڑا اور نمبر ملایا۔ کچھ دیر تک ٹوں ٹوں گھنٹی بجتی رہی، پھر ایک بوڑھی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو، کیا مسٹر ہوراتیو ملز بات کر رہے ہیں؟ مونٹی نے پوچھا۔ جی ہاں، سرسراتی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ مونٹی نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اور یہ کہ اسے ایک دفن شدہ چیز باغ سے ملی ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو ان سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے۔ کس قسم کی چیز؟ مسٹر ملز نے پوچھا۔ یہ ایک چیز ہے جو میں نے باغ میں کھود کر نکالی ہے، کہ مونٹی نے احتیاط سے کہا۔ یقیناً، مسٹر ملز نے کہا، مجھے جو ایک چھوٹا سا لوہے کا صندوق ملا ہے، اس میں سنگ مرمر کے ٹکڑے ہیں اور ایک چھوٹی چھری بھی، مونٹی بولا، اور ایک فیروزے کا ہار بھی۔ مسٹر ملز نے تیزی سے کہا، میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں۔ میرا خیال کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے، مونٹی نے اعادت سے کہا، اس وقت تک نہیں جب تک آپ کو چیچک نہ ہو چکی ہو۔ موبائل پر ایک عجیب سی آواز سنائی دی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا مسٹر ملز ہنس رہے ہیں۔ مجھے چیچک نکل چکی ہے، وہ بولے گے، لیکن اس کے بارے میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب میں تم سے ملوں گا، میں بس آ ہی رہا ہوں۔ مسٹر ہوراتیو ملز ایک پرانی لیکن صاف ستھری چمکدار گاڑی میں آئے تھے۔ مسٹر ملز بھی اپنی گاڑی کی طرح بوڑھے لیکن پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے مونٹی کے والدین کو مسکرا کر دیکھا اور مونٹی سے ہاتھ ملایا۔ کیا تم ہی مسٹر مونٹی فورسٹ ہو؟ انہوں نے پوچھا۔
मोंटी ने सर हिलाया। वो बहुत पुरजोश था। संदूक मेज पर रखा हुआ था। मिस्टर मिल्स ने जेब से ऐनक निकाली और साफ करने के बाद लगाई और संदूक को गौर से देखने लगे। वो अपने कमजोर और बूढ़े हाथों से इसे छूते हुए बोले, हाँ, ये वो ही संदूक है। उन्होंने छोटा सा चाकू अलिफाटे आलिफ, कभी ये मेरा था। मुझे लगता है कि ये एक दिलचस्प कहानी है, मोंटी की वालिदा ने कहा। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, फिर आप आराम से बैठकर हमें मोंटी के इस खजाने के बारे में बताइएगा। मिस्टर मिल्स कुर्सी पर बैठ गए। जब चाय का कप उनके सामने रख दिया तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये घर मेरे वालिद ने तामीर करवाया था। इस वक्त अर्द गिर्द कोई और घर न था, बस एक हमारा घर था जो जंगल और खेतों के दरमियान बना हुआ था। जहां अब गैराज है वहां इस वक्त एक बड़ा दरख्त हुआ करता था और एक बड़ा सा बाग जो दूर तक फैला हुआ था। मैं और मेरे भाई इस दरख्त पर खूब खेला करते थे। हमारा पसंदीदा खेल था कज़ाक बनना। हम इस दरख्त की शाखों पर बंदरों की तरह अलिफा चेलती रहते थे। हम 3 भाई थे, थॉमस, रीगनाल्ड और मैं। एक दिन सबसे बड़े भाई थॉमस ने कहा कि वो एक खजाना दफनाएगा और हम दोनों छोटे भाइयों को उसे तलाश करना होगा। हम तीनों ने इस खजाने में एक चीज रखी, लेकिन हमारा खजाना फिर भी खाली खाली लग रहा था। तब थॉमस ने एक बहुत बेवकूफाना हरकत की। वो चुपके से उम्मी के कमरे में गया और उनका एक हार अलिफाटे कर ले आया। वो वाकई असली खजाना लग रहा था। फिर थॉमस जाकर ये संदूक छुपा आया, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो हम इस खजाने को तलाश नहीं कर पाए। लेकिन थॉमस को तो याद होगा कि उसने खजाना कहाँ छुपाया है। मोंटी ने अलिफाल जेती हुए कहा, अगर आप और रीगनाल्ड उसे नहीं भी ढूंढ पाए तो भी थॉमस जानता था कि वो कहाँ। यही तो असल बात है, मिस्टर मिल्स ने मज़े से कहा। थॉमस याद नहीं रख पाया। हमने बड़े दरख्त पर चढ़ते हुए ढूंढने की इब्तिदा की। हमने सोचा कि शायद इसने खजाना यहाँ छुपाया हो। थॉमस भी हमारे साथ दरख्त पर बैठा था। अचानक वो फिसल कर ऊंचे दरख्त से नीचे गिर पड़ा। इसके दिमाग पर शदीद चोट आई। हम सब 1-2 दिन तक इसके लिए बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। पर एक परेशानी हुई, वो ये थी कि वो इस हादसा के बाद वो कोई एक बात भी याद नहीं रख पाया। इसीलिए हम में से कोई नहीं जानता था कि खजाना कहाँ है। ये बाढ़ के नीचे बांस के पौधों के दरमियान दबा हुआ था, मोंटी ने बताया। वो अच्छा, मिस्टर मिल्स ने सर हिलाते हुए कहा कि ये बांस इसी वक्त लगाए गए थे और तुम्हें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इस वक्त ढूंढने के लिए जगह भी अच्छी खासी वसी थी। अगर तुम 12 ना मानो तो मैं ये हार अपनी पोती के लिए ले जाना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी खजाना तुम अपने पास रखो। मोंटी, ये बहुत कीमती खजाना तो नहीं, लेकिन ये बहुत पुराना है और यादगार है। मोंटी ने एक लंबी सांस ली। मेरा ख्याल है कि ये एक निहायत शानदार खजाना है और बहुत खास भी है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे बहुत सालों पहले कुछ लड़कों ने छुपाया था। अगर आज मुझे कभी कोई खजाना यूं दफनाना पड़े तो वो भी इसी किस्म का होगा। उसने मुड़कर पहले अपने वालिदैन को और फिर मिस्टर मिल्स को देखा, और ये भी कितनी दुख की बात है कि इस वक्त जब मुझे चीचक निकली हुई है। मिस्टर मिल्स, मैं डरता हूं कि ये कहीं आपको ना लग जाए। मिस्टर मिल्स मुस्कराए और बोले, मुझे चीचक के जरासीम नहीं लगेंगे। दरअसल जब उन्होंने बोलना जारी किया तो ऐनक के पीछे उनकी आंखें चमक रही थीं। बात यह है कि थॉमस, रीगनाल्ड और मुझे चीचक निकल चुकी है, इसीलिए हम तीनों इस दिन घर पर थे जब थॉमस ने खजाना दफनाया था।